السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 23 دسمبر 2024 پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی رپورٹیں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث ثانی حضرت علامہ قمر الدین گورکھپوری کا انتقال ناقابل تلافی نقصان ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل نے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم خسارہ قرار دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مشہور و معروف استاذ حدیث شیخ الحدیث ثانی اور استاذ الاساتذہ حضرت مولانا علامہ قمر الدین گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ایک عظیم سانحہ اور امت مسلمہ ہندیہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی رکن شورا دارالعلوم دیوبند و سابق رکن پارلیمنٹ نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ استاذ محترم حضرت مولانا قمر الدین گورکھپوری ایک عظیم عالم دین، بہترین مصلح اور بے مثال مربی تھے۔ ان کی پوری زندگی تعلیم و تدریس، خدمت حدیث، علم و عمل اور اشاعت دین کے لیے وقف رہی۔ ان کی وفات نہ صرف دارالعلوم دیوبند بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ آپ مشرقی یوپی کے ضلع گورکھپور کے قصبہ بڑھل گنج میں 28 فروری 1938 کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی بشیر الدین تھا۔ عربی کی ابتدائی و متوسط تعلیم مدرسہ احیاء العلوم مبارکپور اور دارالعلوم مئو میں حاصل کی۔ 1954 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور 1957 عیسوی میں شیخ الاسلام حضرت مدنی، حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی وغیرہ اساتذہ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد مدرسہ عبدالرب دہلی میں تدریسی سلسلے کا آغاز کیا۔ 1386 ہجری 1966 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے تقرر ہوا اور ترقی کرتے ہوئے بہت جلد درجہ علیہ تک پہنچے۔ حدیث کی مشہور کتابیں مسلم شریف اور نسائی شریف وغیرہ کتابیں زیر درس رہی۔ اس وقت آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ ثانی تھے اور بخاری شریف جلد ثانی کا سبق آپ سے متعلق تھا۔ قابل ذکر بات ہے کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے تقریباً تمام ہی اساتذہ آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ نے تقریباً 60 سال کا عرصہ دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دی اور اس درمیان ہزاروں طالبان علوم نبوت نے آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ آپ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی خلیفہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے اجل خلفاء میں تھے اور آپ سے ایک بڑی تعداد اصلاحی تعلق بھی رکھتی تھی۔ حضرت علامہ صاحب بہت ہی رقیق القلب اور خرد و کلا کے تئیں بہت شفیق اور مہربان شخص تھے۔ حضرت علامہ اپنے اساتذہ و اکابر کی یادگار تھے، جو ان سے ملتا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب قاسمی نے کہا کہ حضرت مولانا قمر الدین صاحب کی علمی کاوشیں، ان کے پر اثر خطبات اور ان کی دینی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان کی زندگی نوجوان علماء اور طلباء کے لیے مشعل راہ ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل قاسمی نے مولانا قمر الدین کے اہل خانہ بالخصوص مولانا معراج احمد صاحب، شاگردوں اور دیگر متعلقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ انہوں نے تمام مسلمانوں سے بھی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی اپیل کی ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ شاطم رسول نرسنگھانند نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز ریمارکس کرنے والے جسٹس شیکھر کے گھر جا کر ملاقات کی، آشیرواد بھی دیا۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز و شر انگیز بیانات کے لیے مشہور ملعون نرسمہانند نے جسٹس شیکھر سے ملاقات کی، جو فی الحال مسلم مخالف بیان دینے کے بعد سرخیوں میں ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد اتر پردیش اور اتراکھنڈ پولیس نے نرسمہانند کو متنازع دھرم سنسد منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شیکھر کمار یادو سے ملاقات کر کے اپنی بھڑاس نکالی۔ اس نے جج کو آشیرواد بھی دیا۔ ملعون نرسمہانند نے جسٹس شیکھر کے نفرت انگیز بیانات کی تائید کی، جبکہ سپریم کورٹ کی کلجیم نے اس معاملے میں ان کی سرزنش کی۔ مسلمان کے خلاف نفرت انگیز بیان دینے والے جسٹس شیکھر پارلیمنٹ میں ممکنہ مواخذہ کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب وزیر اعظم مودی کو کویت کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز دی آرڈر آف مبارک الکبیر سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو کویت کے امیر شیخ مشعل الحمد الجابر الصباح نے اتوار کو کویت کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز دی آرڈر آف المبارک الکبیر سے نوازا۔ اس موقع پر کویت کے ولی عہد اور وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ الحمد الصباح بھی موجود تھے۔ مسٹر مودی نے اس اعزاز کو ہندوستان اور کویت کے درمیان دیرینہ دوستی، کویت میں ہندوستانی برادری اور ہندوستان کے 1 بلین عوام کے نام وقف کیا۔ تقریباً 43 سال بعد کسی ہندوستانی وزیر اعظم کے کویت کے تاریخی دورے پر اس اعزاز سے نوازا جانا اس موقع پر
پر ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ یہ اعزاز 1974 میں قائم کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے یہ بل کلنٹن، پرنس چارلس اور جارج بش جیسے منتخب عالمی رہنماؤں کو دیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب روحانی مجلس ذکر کا انعقاد۔ مدرسہ نصرت الاسلام کیڈی ضلع شاملی میں بعد نماز فجر ذکر کی مجلس منعقد ہوئی۔ گاؤں بھینسر ہیڑی نس بسیڑا ضلع مظفر نگر سے بزرگ شخصیت حضرت حافظ ممتاز صاحب خلیفہ اجل، حضرت حافظ عبدالستار صاحب نانکا و حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب فلت نے نماز فجر کے بعد ذکر جہری سے لوگوں کے قلوب کو نورانیت بخشی اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے لوگوں کو رجوع اللہ کی تلقین کی۔ آخر میں مدرسے کے محتمم حضرت مولانا وکیل احمد صاحب مظاہری کی دعا پر اس روحانی مجلس کا اختتام ہو گیا۔ شرکاء میں جناب انوار پردھان، جناب بھائی یونس داروغہ جی، جناب قاری داؤد صاحب کیڈی، جناب مولانا فیروز صاحب کیرانہ، جناب قاری سعید صاحب مدرسہ حاضہ کے جملہ اساتذہ کرام، جناب مفتی محمد سہیل، جناب قاری احسان رائے پوری، جناب قاری فہیم صاحب بنٹے کے نام قابل ذکر ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔